الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، یہ ماہ جمادی الاخر کا پہلا جمعہ ہے اور انگریزی مہینے کے لحاظ سے دسمبر کا آخری جمعہ ہے، نومبر کا آخری جمعہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 3 جمعے تفسیر القرآن بیان ہوگا اور 1 جمعہ آپ کو تقریر سنایا کریں گے۔ تو آج آخری جمعہ ہے، آج تقریر کا جمعہ ہے، آج کے جمعے میں تقریر ہوگی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت کس لیے؟ فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، بہترین امت ہو۔ اب جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت میرے نبی کی ہے، اس لیے کہ جتنے انبیاء رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے نور کے ستارے ہیں، وہ سارے عظمتوں کے چشم و چراغ ہیں، وہ سارے مرکع عظمت ہیں، لیکن ان سب میں سب سے افضل مدینے کے تاجدار ہیں۔ تو اس امت کی نسبت میرے آقا سے ہوئی تو اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اس کا پتہ یہ چلا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا تم بہترین امت ہو، یہ اعمال دیکھ کر نہیں فرمایا، آمنہ کا لال دیکھ کر فرما دیا۔ بہترین امت ہو۔
اب میں اس حوالے سے گزارشات کروں گا، بہترین امت، اس امت پہ اللہ کی جتنی کرم نوازیاں ہیں اتنی دوسری امتوں پر نہیں ہیں۔ کتنی کرم نوازیاں؟ سب سے پہلے بخاری اور سیاستہ کی ایک حدیث سنتے جائیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے وہ مزدور لیے مزدوری پر، اس نے کہا بھی کون ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرے؟ تو ایک کی رات اس کی مزدوری ہوگی۔ پھر فرمایا، کہنے لگا کون ہے جو دوپہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرے؟ اس سے ایک کی رات کا اس کو اجر دیا جائے گا، ایک کی رات ملے گا۔ پھر اس نے کہا ہے کوئی؟ کچھ بندے آئے تو کام کرنے لگ گئے، کچھ صبح سے دوپہر تک کرنے میں لگ گئے، کچھ دوپہر سے عصر تک کام کرنے میں لگ گئے۔ پھر وہ بندہ آیا، کہنے لگا ہے کوئی کام کرنے والا جو صبح سے، جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے؟ ہے کوئی بندہ؟ کہنے لگا، اب کچھ مزدور آئے، وہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے لگے، کہنے لگے جو عصر سے مغرب تک کریں گے ان کی مزدوری ڈبل ہوگی، 2 کی رات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اتنی بات کی نا تو وہ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا کہ ہم نے صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کی 1 کی رات؟ وہ دوپہر والے کہنے لگے ہم نے دوپہر سے لے کر عصر تک مزدوری کی 1 کی رات، اور یہ عصر سے لے کر مغرب تک ٹائم تھوڑا ہے، مزدوری زیادہ ہے، 2 کی رات۔ تو وہ دینے والا کہتا ہے بھی میں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا، تم سے پوچھ کر تمہیں وارا کھاتا تھا تو تم نے کام کیا، میں نے کوئی تم پر زیادتی نہیں کی، وہ میری مرضی ہے، میں ان کو 2 کی رات دوں، 3 کی رات دوں، تمہیں کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرتے رہے اور ان کو 1 کی رات ملا، اور دوپہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتے رہے ان کو 1 کی رات ملا، فرمایا وہ دوسری وہ عیسائی اور یہودی ہیں، فرمایا جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری جنہوں نے کی اور 2 کی رات ان کو مزدوری ملی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد میری امت ہے۔ اس امت کی عظمت دیکھیے، کام تھوڑا، مزدوری زیادہ، مزدوری زیادہ۔ اور اس امت کی یہ بھی شان ہے، ان کا دین بالکل مکمل ہے۔ اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا پیارے محبوب آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین آپ کے لیے پسند کر لیا۔ ابھی اس امت کا دین بالکل مکمل ہے، نہ نئے دین کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں، دین بھی مکمل ہے، نعمت بھی مکمل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے بیمار اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دے دی، روزہ فرض ہے، لیکن جو بیمار ہے وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں رکھ لے۔ جو مسافر ہے وہ مسافر سفر میں روزہ نہ رکھے، گناہ گار نہیں ہوگا، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہاری آسانی چاہتا ہے، تمہاری تنگی نہیں چاہتا۔ یہ کرم نوازیاں اس امت پر میرے نبی کے صدقے میں ہوئی۔
اب دیکھیں پچھلی امتوں کا حال یہ تھا، بنی اسرائیل میں اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب وغیرہ گندگی لگ جاتی تو حکم کیا تھا کہ کینچی سے کاٹ دو، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ بلکہ مسلم شریف میں یہ بھی ہے کسی کی جلد پر پیشاب وغیرہ لگتا تو اس کو بھی وہاں سے کاٹنا پڑتا، لیکن اس امت کو دھونے کا حکم دے دیا۔ اب یہ کیا کرم نوازی نہیں اس امت پر؟ بنی اسرائیل والوں کے کپڑے پر گندگی لگ گئی، حکم کیا ہے؟ کینچی لے کر کاٹ دو جلد پہ، جسم کے کسی جلد پہ اس کے گندگی لگی، فرمایا کینچی لے کر کاٹ دو، وہاں سے اتنی جگہ کاٹ دو۔ قربان جو امت مصطفیٰ کی عظمت پہ میرے نبی کے صدقے اللہ نے یہ کرم نوازی کی، فرمایا تمہارے کپڑے پہ گندگی لگ جائے اس کو کاٹ کر پھینکنا نہیں، بلکہ دو لوگ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح جسم پر کہیں لگ جائے تو صرف دھونا ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ یہ امت مصطفیٰ کی یہ بھی مہربانی اللہ کی ہے امت مصطفیٰ پر۔ اور پھر پچھلی امتوں میں اگر کوئی قتل ہو جاتا تو قتل کے بدلے میں قتل تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی امت کی باری آئی تو اللہ نے میرے نبی کے صدقے ان کے لیے ایک راستہ دیت والا بھی نکال دیا کہ تم دیت دے دو، صلح کر لو، قتل کے بدلے میں قتل نہ کرو، صلح کر لو، دیت دے دو، دیت دے کر اپنی جان چھڑا لو۔ اب یہ ایک رخصت نکل آئی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں کے اندر یہ بات بھی تھی، اگر کسی نے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں کوئی گناہ کیا یا کہیں بھی چھپ کر اس نے گناہ کیا، اس کے دروازے پہ وہ گناہ لکھا جاتا تھا کہ رات اس نے یہ گناہ کیا ہے، رات اس نے یہ برائی کی ہے، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، ہر کوئی پڑھ لیتا تھا۔ لیکن امت مصطفیٰ پہ کتنی کرم نوازی، اتنا پردہ ڈالا اللہ نے ان کے گناہوں پر، یہ جو مرضی کرتے رہتے ہیں، کبھی دروازے پہ نہیں لکھا جاتا۔ لکھا جاتا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ اتنا پردہ ڈالنے والا ہے، اتنا پردہ ڈالنے والا ہے، ایک گناہ جے ماں پیو دے کے، اوے ایک گناہ جے ماں پیو دے کے تے دیوے دے سے نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دے کے، پر پردے پامن والا، او لکھ گناہ میرا مولا دے کے تے پردے پامن والا۔ اب ہم جتنے مرضی گناہ کرتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کے درمیان ہمارے درمیان ہے، وہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ دروازے پہ نہیں لکھتا۔ یہ کرم نوازی اس امت پر کیوں ہوئی؟ صدقہ میرے مصطفیٰ کا۔ بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اسی طرح اب روزے کے طریقے میں فرق ہے۔ پچھلی امتوں میں روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب کسی آدمی کو نیند آ گئی، تھوڑی سی بھی آ گئی، بس اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتا، کھا بھی رات جتنی مرضی باقی ہو۔ لیکن یہ معاملہ میرے نبی کی امت پر نہیں ہے، پہلے تھا شروع میں۔ تو ایک آدمی، ایک صحابی کھیتوں میں کام کرتا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کرتا تھا، تو اس نے سارا دن کھیتوں میں کام کیا، شام کو آ کر اسی طرح سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اب کھا پی سکتا نہیں، روزہ شروع ہو گیا، تو اس کی حالت بڑی غیر ہو گئی۔
اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب تم نے یوں نہیں کرنا کہ تھوڑی سی نیند آ گئی روزہ شروع ہو گیا، فرمایا نہیں، تم کھاؤ پیو کب تک؟ فجر تک، طلوع فجر، یعنی کہ جب تک پاؤں نہ پھٹ جائے، پاؤں پھٹنے تک تم کھاؤ پیو۔ یتبین الابیض کیا مطلب ہے؟ سفید سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر نہ ہو جائے، یعنی پاؤں نہ پھٹ جائے جب تک، اس وقت تم کھاتے پیتے رہو۔ اسی لیے ہم اس وقت تک سحری کرتے ہیں، ورنہ ہمارا حال بھی یہی ہونا تھا، تھوڑی سی نیند آ گئی تو روزہ شروع ہو جاتا۔ یہ آسانی اللہ نے اس امت کو دی۔ اور پھر پچھلی امتوں کے لیے یہ بھی معاملہ تھا، اگر نماز پڑھنی ہے تو انبیاء اللہ کے حکم سے مختلف خاص مقامات پر نشان لگاتے تھے کہ یہی نماز ہوگی، اس کے علاوہ نماز نہیں۔ لیکن قربان جاؤں جب باری آئی امت مصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہی نماز پڑھنی ہے، نہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی۔ کیا مطلب؟ مسجد بھی بنا دی، پاک بھی کر دی۔ کیا مطلب؟ جہاں جی چاہے نماز کا ٹائم ہو جائے، میرے نبی کے امتی کے لیے کوئی نشان نہیں لگایا گیا فلاں جگہ آ کر نماز پڑھو، اگر سفر میں ہو تو گنتے رہو، نہیں، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا۔ وہی نماز پڑھ لو، وہی نماز پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا۔ اور اگر تمہارے پاس وضو کا پانی نہیں تو مسجدوں و طہورا، آقا فرماتے ہیں مسجد بھی زمین میرے لیے بنا دی گئی اور پاک بھی بنا دی گئی، یعنی جہاں جی چاہے وہاں پاک مٹی سے تیمم کر لو، وضو کی ضرورت نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم سے بھی کام چل جائے۔ یہ ساری مہربانیاں یہ اس امت مصطفیٰ پر ہے۔ اور پھر بعض کام ہم بھول کر لیتے ہیں، یہ بھول چوک اور دل کے وسوسے سے اللہ نے یہ ہمیں معاف کی ہوئی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کو روزہ یاد نہیں، اس نے پانی کا گلاس پی لیا یا 2-3 روٹیاں کھا گیا۔ اب 2-3 روٹیاں کھا گیا لیکن اس کو روزہ یاد نہیں، حالانکہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ مکمل کر، اس لیے کہ تجھے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، روزہ مکمل کر۔ یہ امت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اور غلط خیالات دل میں آئیں اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں جب تک تم عملی طور پہ نہ کر لو۔ اس امت پہ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، غلط خیال دل میں جتنے مرضی آتے رہیں، نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آتے رہیں، ان وسوسوں بھی کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ کوئی تمہارے ذہن میں غلط خیال آئے اس وقت تک اس کی پکڑ نہیں جب تم عمل نہ کرو گے۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان خیالات غلط باتوں سے ان اللہ تجاوز، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی ان امتی الخطا والنسیان، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے، اللہ نے میری امت سے درگزر کیا کن کاموں میں؟ غلطی سے، بھول سے، نسیان سے، اور وہ اس کام سے جو کام مجبوراً کیا جائے، مجبوری سے کام کیا جائے، ایک آدمی کو مجبور کر دیا جائے کام کرنے پر اس پر بھی گرفت نہیں۔ تو اس کے بعد پچھلی امتیں پوری کی پوری امت ہلاک ہو گئی، عذاب آیا اللہ کی طرف سے، طوفان نوح آیا ہلاک، قوم عاد قوم سمود عذاب آیا سارے ہلاک۔ اس امت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ ساری بیک وقت ہلاک نہیں ہوگی، اجتماعی عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ اکا دکا کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا کسی علاقے میں، یہ تو ہوگا جس طرح پچھلی امتوں پر ہوا، اس طرح نہیں ہوگا کہ پوری کی پوری امت پر ہی عذاب آ جائے۔
ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس امت میں ہمیشہ کے لیے کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو اس سے بچے رہیں گے، جو گناہوں سے بچے رہیں گے، تو اس لیے اس امت میں وہ کام نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پر کسی ایسے دشمن کو غلبہ نہ دینا جو ہم سے نہ ہو، تو دعا قبول ہو گئی۔ پھر میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت مختلف گروہوں میں تقسیم نہ ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے مجھے اس سے روک دیا کہ یہ دعا نہ کرو، یعنی یہ گروہوں میں تقسیم ہوگی، اب گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ گروہوں میں تقسیم ہونی ہے، اور پچھلے زمانے میں ایک امت پوری کی پوری گمراہی پر جمع ہو جاتی تھی، ایک ہی گناہ پر سبھی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی یہ شان ہے، میری امت کی یہ شان ہے، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی آپ دیکھتے ہیں ایک مسئلہ چلتا ہے، اس پہ کتنے اختلافات پڑتے ہیں۔ یہ اختلاف امتی رحمت، ان کا مطلب یہی ہے کہ میرے بھائی کسی ایک مسئلے پر گمراہی کا مسئلہ ہو، اس پر لوگ جمع نہیں ہوں گے بلکہ اختلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے اس امت میں اختلاف پڑتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ اس امت کی شان ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیے، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور میں حدیث نقل فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امتی امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنين۔ فرمایا میری امت پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ یا رسول اللہ کتنی رحمتیں؟ فرمایا میرے کئی امتی قبروں میں جائیں گے تو گناہوں کے بھار ساتھ لے کر جائیں گے، جب قبروں سے نکلیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ گناہ کدھر گئے؟ اب وہ قبر میں چلا گیا، وہاں جا کر عمل تو کیا کوئی نہیں، عمل بھی کوئی نہیں کیا، نیکی کوئی نہیں کی، تو اس کے گناہ کدھر گئے؟ فرمایا تمحص عنها باستغفار المؤمنین۔ فرمایا اس کے پچھلوں نے ان کے لیے پڑھ پڑھ کے بخشا، ان کی وجہ سے اس میرے امتی کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ امت کا اعزاز ہے، اور اس امت پر اللہ کے محبوب کا یہ بھی فرمان ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا امتی ہذہ امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، یہ میری امت مرحومہ ایسی ہے آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہے، آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہے۔ ہاں فی الدنیا، فرمایا عذابها فی الدنیا، دنیا میں اس پر عذاب ہے کیا؟ فتنے اٹھیں گے، زلازل زلزلے آئیں گے، والقتل یہ قتل وغیرہ ہوگا، یہ عذاب اس کا دنیا پر ہے، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ میرے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی واضح حدیث ہے۔ اور پھر دوسرے لوگ بھی صفحے بناتے تھے، جب ہم صفحے بناتے ہیں نا، مسند امام احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر 3 چیزوں کی فضیلت اللہ نے دی، کہیں 5 کی کہیں 7 کی، مختلف حدیثیں ہیں نا، یہاں فرمایا اللہ نے ہمیں لوگوں پر 3 چیزوں کی فضیلت دی۔ آقا وہ کون کون سی؟ فرمایا ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے۔
جو ہم صفیں بناتے ہیں یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے. دوسرا فرمایا پوری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی. تیسرا فرمایا جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی، یعنی پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی. زمین کی مٹی سے تیمم کر لیا جائے تو اس سے نماز پڑھ سکتے. اور کبھی آپ نے سوچا یہ تیمم والی نعمت ملی کیسے تھی؟ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ایک سفر میں تھے تو پڑاؤ کیا. جب چلنے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا طہار گم ہو گیا. اس حدیث کو یار لوگ بڑا پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ میرا طہار گم ہو گیا. اچھا صحابہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، ہار تلاش کرو، ہار تلاش کرو. یہاں پر میں نے ایک مسئلہ بھی سمجھانا ہے، توجہ سے سنیے گا. ہار تلاش کرو. آقا ٹھیک ہے. صحابہ ہار تلاش کرنے لگ گئے، ادھر بھی نکل گئے. اب صحابہ میں سے کچھ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابو بکر اپنی بیٹی کو سمجھا کے رکھو، یہ اپنی چیزوں کو سنبھال نہیں سکتی، چیزوں کی حفاظت نہیں کرتی، پرابلم ہمیں بنتی ہے. اب ہار گم ہو گیا، اس نے سنبھالا نہیں، اب ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہار بھی نہیں مل رہا اور ادھر نماز کا ٹائم بھی تنگ ہو رہا ہے اور پانی بھی ادھر کہیں نہیں، تو کیا بنے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام میری گود میں سر انور رکھ کے آرام کرنے لگ گئے. تو ابو بکر صدیق کو لوگوں نے جب صحابہ نے کہا تو غصہ تو آتا ہے نا، یوں کر کے میرے انہوں نے آ کے مارا. میں نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی کہیں اللہ کے نبی کا آرام خراب نہ ہو جائے. اب کیا ہوا؟ اس حدیث کو بیان کر کے لوگ کہتے ہیں، اس اپنی منفی مطلب نکالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ عائشہ صدیقہ کا ہار کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلا. اگر علم ہوتا تو پھر عائشہ صدیقہ کے ہار کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ جو ہے نا کیوں نہیں چلا، یہ ہے کیوں ایسا ہوا، کیوں ہے یہ کیوں جو ہے نا یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. نبی کے سوال پہ اعتراض کرنا، ذات پہ کیوں نہیں پتا تھا؟ ارے اللہ کے بندوں کو پتا تھا، ہم کہتے ہیں پتا تھا. ایک بات تو اس حدیث میں اشارتاً ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اشارتاً یہ ملتی ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام کرنے لگے. صحابہ سے فرمایا ہار تلاش کرو. وہ جس کی بیوی کا سونے کا ہار گم ہوا ہو اس کو نیند آتی ہے. اس کا مطلب یہ میرے محبوب کو علم تھا ہار کہاں ہے. اور میرا محبوب تو وہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ سامنے درخت نظر آتے ہیں، آقا آتے ہیں، ان درختوں کی پرلی سائڈ پر ایک عورت جا رہی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، بڑی تیز تیز جا رہی ہے. اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اسے لے کر آؤ. اس خط میں پتہ لکھا کیا ہے؟ ہم نے فتح مکہ کرنے کے لیے جو پلاننگ کی ہے نا وہ ساری اس خط میں لکھی ہوئی ہے اور مکہ والوں کو دینے جا رہی ہے. پکڑو اس سے خط. مولا علی ایک اور صحابی، وہ دونوں گئے جا کے اس بی بی کو. اچھا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ درخت تو ہمیں بھی نظر آتے ہیں، ہمیں تو عورت نظر نہیں آئی، آپ کو کیسے آ گئی؟ کیوں؟ وہ صحابی تھے اور صحابہ کا نظریہ یہ تھا جس کا کلمہ پڑھے اس پر شک نہیں کرتے، جس پر شک کرے اس کا کلمہ نہیں پڑھتے. کسی نے یہ نہیں کہا آقا آپ کو کیسے نظر آ؟ نہیں. مولا علی اور ایک اور صحابی گئے جا کے، واقعی عورت جا رہی تھی، روکا، فرمایا بی بی خط دے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط وات نہیں. فرمایا نہیں خط دینا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، دے خط. مولا علی نے تھوڑے سے تیور بدلے تو اس نے خط اپنے بالوں کی میٹیوں سے نکال کر دے دیا. یہ لو خط. اب اس خط میں وہی کچھ لکھا تھا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا.
اب ذرا حدیث کیا ہے، وہ سامنے درخت نظر آتے ہیں، ان درختوں کی پرلی سائڈ پہ عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، جو ہم نے مکہ فتح کرنے کا پروگرام بنایا وہ سارا پروگرام اس میں درج ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ وہ جو نبی اتنی دور عورت جا رہی ہے اس کی میڈیو میں خط ہے، وہ عورت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، خط کو بھی دیکھ لیتے ہیں، خط کو پڑھ بھی لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا چلا عائشہ صدیقہ کا ہار کدھر ہے، ان کو یہ نہیں پتا چل سکتا۔ یہ بھی تو بخاری ہے نا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مسئلے کو الجھانے کی بجائے سلجھانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے پتا تھا میرے مصطفیٰ کو۔ تم کہو گے پھر پتا تھا تو تلاش کیوں کروایا؟ اور بعض دفعہ کسی حکمت کے تحت پتا ہوتا ہے تلاش کروایا جاتا ہے، یہ مثال قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بنیامین آئے نا تو کہنے لگے، جب تعارف ہو گیا کہ بھائی ہیں تو کہنے لگے بھائی اب میں نے واپس نہیں جانا، میں یہیں رہنا ہے۔ فرمایا میں تمہیں رکھ نہیں سکتا، تمہارا کنان کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی یہ چوری کرے نا تو وہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کی اس نے چوری کی وہ اسی کے پاس رہے، وہ مالک ہے، تو پھر تمہیں چوری کا الزام سہنا پڑے گا۔ بھائی جان میں وہ سہ لوں گا، میں نے جانا نہیں، میرے پاس کوئی جواز نہیں تجھے رکھنے کا سوائے اس کے، یہ کر لو، تمہارے کنان کا یہ قانون ہے۔ فرمایا چلو میں کر لیتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک کھول کر دیکھو، خود پیالہ رکھوایا بنیامین کے کچاوے میں، خود رکھوایا۔ جب رکھوایا پیالہ تو قافلہ چل پڑا۔ اب فرمایا وہ میرا پیالہ، میرا پیالہ۔ اب خود رکھوایا، پتہ ہے کہاں ہے پیالہ، پھر تلاش کروایا، وہ میرا پیالہ تلاش کرو۔ وہ تمام لوگوں کو فکر پڑ گئی، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، جلدی جلدی تلاش کرو۔ ایک آدمی اس قافلے کے پیچھے دوڑا، کنانیوں کے قافلے گئے، یا تو حلیر انکم لا سارقون، اوے قافلے والو تم چور ہو، واپس آ جاؤ۔ انہیں پیچھے مڑا، ماذا تفقدون، وہ کیا گم ہو گیا؟ انہوں نے کہا نفقدو سوال ملک، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ امن جاء بہی حملو بعیر، جو بادشاہ کا پیالہ مجھے دے گا نا لا کر، ہم اس کو ایک گلے کا اور اونٹ بھر کے دے دیں گے۔ لالی دے رہا، یہ قرآن ہے، لالی دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے پیالہ مل جائے۔ وہ واپس آ گئے، انہوں نے کہا ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تلاشی لے لو، پھر نہ کہنا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لو تلاشی لیتے ہیں۔ پتہ ہے پیالہ بنیامین کے کچاوے میں ہے، لیکن بنیامین کا کچاوا چیک نہیں کیا، سب سے پہلے بڑے بھائی کا چیک کیا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، سب کا کیا، بنیامین کا پھر نہیں کیا۔ پھر میں چلو ٹھیک ہے جانا، نہیں جی نہیں اس کا بھی کر لو، پھر نہ کہنا اس کا کر لیتے، ہو سکتا ہے اس میں پیالہ تھا، اب اس میں تو تھا، میں چلے جاؤ چلے جاؤ، نہیں نہیں اس کا بھی چیک کرو، پھر تمہیں شک نہ رہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کا سامان کھولنا تو پیالہ نکل آیا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تعبیر خود سکھائی تھی، یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا یوسف علیہ السلام کو، یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی، یوں کرو میرے بھائی۔ اب یوسف علیہ السلام کو پیالے کا علم تھا، لیکن پھر بھی تلاش کروایا، حکمت کیا تھی؟ اس لیے کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ اسی طرح میرے نبی کو پیالہ علم تھا، ہار کہاں ہے، لیکن تلاش اس لیے کروایا۔ صحابہ تلاش کر رہی ہیں، کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے۔ فرمایا صحابہ آ جاؤ، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل کی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور فرمایا جب وضو کرنا ہو تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اب اس لیے تلاش کروایا تھا، اگر تلاش نہ کرواتے یہ تیمم والی نعمت نہ ملتی۔ اس امت کے پاس تیمم والی نعمت ہے، پچھلی امتوں کے پاس یہ نہیں تھی۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے حکمت یہ اختیار کی، تلاش کرو۔ نماز کا وقت تنگ ہو گیا، اب صحابہ پریشان ہیں۔ اب صحابہ وہ جو ناراض ہو رہے تھے نا وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر صدیق یہ تیرے خاندان کی پہلی برکت نہیں، اور بھی کتنی برکتیں ہیں، آج عائشہ صدیقہ کا ہار گم نہ ہوتا تو ہمیں یہ تیمم والی نعمت کیسے ملی؟ تو اس لیے
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमें ये भी फजीलत हासिल है इस उम्मत को कि अगर ज़मीन, इनके लिए ज़मीन पाक कर दी गई है, तहारत करने वाली कर दी गई है, अगर पानी ना मिले तो ये तयम्मुम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी और कई मिसालें भी दी। पिछली उम्मतों के पास जुमा नहीं था, ईसाइयों के पास इतवार, यहूदियों के पास हफ्ता। ये जो जुमा है सिर्फ इस उम्मत को मिला है, और जुमा सैयदुल अय्याम है, ये इस उम्मत को मिला है। अभी मैंने चंद अजमतें इस उम्मत की बयान की हैं, लेकिन आखिर में मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है, जब तुम्हारी शान ये है, जब ए उम्मत मुस्तफा तुम्हारी शान ये है, तो खुदा के लिए एक बड़ा आदमी घटिया काम करे, एक छोटा आदमी घटिया काम करे वो भी गलत है, लेकिन बड़ा आदमी होकर घटिया काम करे वो हर एक को ज्यादा महसूस होता है। तुम बेहतरीन उम्मत होकर जब गुनाह करते हो तो कितना महसूस होता है, जब तुम बेहतरीन उम्मत होकर झूठ बोलते हो तो ये तुम्हारे लिए कितना घटिया काम है, जब तुम बेहतरीन उम्मत होकर कम तोलते हो तो ये कितना तुम्हारे लिए गलत काम है, ये तुम्हारे शायाने शान नहीं है, जब तुम बेहतरीन उम्मत होकर नमाज नहीं पढ़ते ये कितना गलत काम है। आखिरी बात करके गुफ्तगू को समेटता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, तो एक ईसाई, एक यहूदी और मुसलमान की दोस्ती लग गई, कारोबार इकट्ठे करते थे, दोस्त बन गए। तो मुसलमान कहने लगा यहूदी से, यहूदी कहने लगा मुसलमान से, अब ये दोस्ती हमारी पक्की हो जानी चाहिए। उसने कहा पक्की तो इसी सूरत में हो सकती है तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो वो यहूदी कहने लगा असल में बात यह है मैं इस्लाम कबूल तो करता हूं, लेकिन दो इस्लाम है, कौन सा इस्लाम कबूल करूं? मेरे सामने दो इस्लाम है। उसने कहा तो कैसे? उसने कहा एक इस्लाम ये है तू मेरे साथ रहता है, अजान होती है ना तू नमाज पढ़ने जाता है ना मैं जाता हूं, बेहयाई की महफिल होती है मैं भी जाता हूं साथ तू भी होता है, शराब की महफिल होती है वहां तू भी होता है मैं भी होता हूं। एक इस्लाम ये है जो तू मेरे साथ मिलकर सारे काम करता है, और एक इस्लाम बायजीद बुस्तामी वाला है, एक इस्लाम बायजीद बुस्तामी वाला है। अब तू बता मैं कौन सा इस्लाम कबूल करूं? तो मेरे भाई जब हम खुद अमल नहीं करेंगे, जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम खुद रोजा नहीं रखेंगे, खुद हम बेहयाई से नहीं बचेंगे, हम अपनी औरतों को खुद पर्दा नहीं करवाएंगे, जब हम नहीं करवाएंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे कह सकेंगे? जब हम खुद इस्लाम के कानूनों पर नहीं चलेंगे, इस्लाम के निजाम के पर नहीं चलेंगे, इस्लाम की हदों को हम क्रॉस खुद करेंगे, जब हम दूसरों को इस्लाम का पाबंद कैसे कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है कि हमें अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज करना चाहिए। तो मेरे भाई जब तेरी इतनी ऊंची शान है, देखे एक बहुत बड़ा अफसर हो, वो सादा ही ट्राउजर पहनकर जहां चलता फिर लोग कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी ये क्या करता फिरता है, और तू उम्मत मोहम्मदी होकर, सबसे बेहतरीन उम्मत होकर तू गैरों वाला लिबास पहने फिर, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए अपने आप के अंदर कि मैं मुसलमान होकर, नबी का उम्मती होकर गैरों वाला लिबास पहनता हूं। और हम जो हमारे जो लीडर हैं हमें मिसालें देते हैं अमेरिका की, अमेरिका में ये हो रहा है, अमेरिका में कानून की पाबंदी है, अमेरिका में ये है, अमेरिका में वो है। ओ मेरे भाई हमें उन्हें इस्लाम की दावत देनी चाहिए, हमें उनको बतौर आइडल हमारे सामने उनको पेश किया जाता है। ये हमारा हाल हो गया। तो बेहतरीन उम्मत होने का मतलब ये नहीं, बेहतरीन उम्मत ये है, अरे मैं इसका जवाब भी देता जाऊं, वहां कानून की पाबंदी तो है, सब कुछ है, जब बाप बूढ़ा हो जाता है फिर उसका क्या हाल है, माँ बूढ़ी हो जाती है फिर उसका क्या हाल है, लेकिन उसके लिए तुम वो आइडल पेश करके दिखाओ, उसके लिए आइडल इस्लाम पेश करता है, वो नहीं करता। उसके लिए उम्मत मुस्तफा के पास आइडल है कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं फिर उनके साथ सलूक क्या करना है, उफ भी नहीं करना। वो तो ओल्ड हाउस में छोड़ जाते हैं माँ बाप को, कभी बच्चा जवान हो जाए माँ बाप को पूछता ही नहीं, वो देखता ही नहीं मेरा बाप माँ बाप कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन जिस उम्मत में तुम हो, ये तो मरने तक नहीं, मरने के बाद भी उनकी कब्र का भी पीछा नहीं छोड़ने देता। कहते हैं हर में कब्र की भी ज़ियारत किया करो। अल्लाह ताला हक सच पे अमल करने की तौफीक अता